الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ بے حساب درود سید المرسلین رحمت للعالمین، ساقی کوثر
خیر الورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی سورۃ احزاب سے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ یا ایھا النبی، او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ہمارے عذاب سے ڈرانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میں نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں بھی ایک سورج ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہر طرف آپ کو روشنی ہی روشنی نظر آئے گی۔ سورج کے طلوع کے بعد اب آپ کو دوسری روشنی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ کوئی کہے کہ نہیں صاحب میں نے سورج کا مقابلہ کرنا ہے، میں نے روشنی کا بندوبست کرنا ہے جو اس کا مقابلہ کرے، تو کیا روشنی سورج کی روشنی میں کوئی دوسری روشنی مقابلہ کر سکتی ہے؟ اربیں خربیں کنکمیں بتیاں جلا لو، جو تمہارا جی چاہے چلا لو، لیکن سورج کا مقابلہ نہیں ہے۔ بات ذہن میں رکھیے کہ سورج کے ہوتے ہوئے دوسری روشنی کی ضرورت بھی نہیں اور اہمیت بھی نہیں، دونوں باتیں، نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی اہمیت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، آپ کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں، اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اہمیت بھی نہیں، تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کی ضرورت بھی نہیں اور اہمیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ جب آپ دنیا میں آئے تو یہ نہ سمجھو کہ خالی مکے کے اندر روشنی ہوئی، یہ نہ سمجھو کہ عرب کے دنیا میں روشنی، نہیں، پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی پھیلا دی، شرک اور ظلم کی باتیں ختم ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرہ کس حد تک پہنچ گیا تھا، معاشرہ کس حال میں تھا، بدحالی تھی۔ بذات خود جو اللہ کا گھر جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں، مسجد الحرام کہتے ہیں، اس میں 360 کے قریب بت پڑے ہوئے تھے، لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ بتائیے، خانہ کعبہ کے اندر جو سب سے کائنات میں پہلی مسجد بنائی گئی، اس دھرتی پر سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ قتل و غارت عام ہے، ڈکیتیاں عام تھیں،
خاندانی دشمنیاں ایسے نہیں، ایک 100 سال گزر گئے، وہ اس کو مار رہا ہے، یہ اس کو مار رہا ہے، یہ اس کو مار رہے ہیں، یہ اس کو مار رہے ہیں، یعنی نسلی جو ہے فسادات 100 سال گزر گئے، ختم نہیں ہو رہے۔ زنا عام ہے، رہزنی عام ہے، شراب اس طرح پیتے تھے جس طرح آدمی پانی پیتا ہے۔ مظلوم کا کوئی پرسان حال نہیں، ایون یہاں تک کہ آپ کسی کو یہ بھی کہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ جی آپ اس کو ظلم کیوں کر رہے ہو، یعنی آپ کو یہ کہنے کی جرت نہیں تھی کہ آپ کسی سے کہہ دیں کہ آپ اس پہ ظلم کیوں کر رہے ہو۔ آج ہے تمہارے منظور، اور آج بھی نہیں ہے، خوش ہو رہے ہو؟ آج بھی تمہارے اندر، میرے اندر اتنی جرت نہیں کہ کسی ظالم سے کہہ دے اس کا حق دے دو، ہے تو چلو میرے ساتھ، ہے آپ میں اندر جرت؟ آج وہ دور تھا، اور یہ بھی یہی ہے، مکی دور تھا۔ ایک بندہ کچھ سامان لے کے آیا بیچنے کے لیے، ابو جہل جو مکے کا سردار تھا، عمر بن ہشام نام ہے، مسلمانوں نے ابو جہل نام رکھا، سارا سامان لے لیا، مسافر سے سارا سامان لے لیا، پیسے، او بھائی مکے کے بندے ہیں تو بھاگ جائیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن 1 مہینہ، پیسے دے دو بھائی، یار دے دیں گے، مسافر آدمی۔ اب لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ یار اس بندے سے کہو کہ میں پیسے دے، اس نے کہا تمہارا دماغ کام کر رہا ہے؟ برکا او بھائی ہمارا سردار ہے، ہم میں سے کس بندے کو جرت ہے کہ ہم سردار جی سے کہے کہ اس کی رقم دے دو؟ کہاں جاؤں؟ ایک دن انہوں نے آپس میں ایک سازش سوجی۔ سازش کیا کی؟ کہ بات یہ ہے کہ اس بندے کو بھیجو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے رسول اس کو ضرور کہیں گے ابو جہل پیسہ نہیں دے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا پیسہ، تو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، 1.5 مہینہ گزر گیا، اس بندے کو مسکین کو بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے، کہنے لگے بھائی مسافر آدمی جی پیسے چاہیے، اسی لیے تو بیٹھا ہوں، ملے تو اپنی جگہ چلا جاؤں، کہا ہمارے ہاں ایک ہی بندہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر ضرورت نہیں، وہ دکھا دو، کہا کہ صبر کرو دکھا دیں گے، جلدی نہ کرو۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ سامنے جو ہے حرم کے، آج کل لائبریری ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا پرانا، اور اس طرف لیٹرین بنی ہوئی ہے، یہ ابو جہل کا گھر تھا۔ اس زمانے میں یہ سارے، یہ ابھی جو توسیع، اس زمانے میں اتنی توسیع نہیں تھی۔ آپ جیسے ہی گھر سے مسجد میں آنے لگے تو بندے سے کہنے لگے بھائی یہی ہے، وہ بیچارہ بھاگتا ہوا پہنچا اللہ کے رسول کے پاس، یہ مسافر آدمی ہوں، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، یہاں کے علاقے کے سردار ابو جہل نے مجھ سے سامان لیا ہے ادھار پہ، مجھے کہا پیسے دے، مجھے پیسے نہیں دے رہا، نفع تو دور کی بات ہے، اب تو لگتا ہے اصل رقم بھی میں کھا جاؤں گا، میرے پیسے دلا دیجئے، میں اپنے علاقے میں چلا جاؤں۔ چلو وہ دیکھ رہے ہیں سارے، ہوگا کچھ، آواز دی آپ نے، نکل آیا ابو جہل، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس بندے کے تیری طرف پیسے ہیں کیا؟ جی ہیں، دے دو۔ اچھا جی، لایا کر دے، پیسے دے دیے۔ وہ غریب دوڑے تھا بھائی، اب کیا غریب تھا کیا؟ مسافر سے آپ نے پوچھا حساب کر برابر ہے؟ ہاں جی برابر، جاؤ۔ مسافر کرنے کا یا اللہ ہی بندہ مجھے پہلے دن مل جاتا، میں اتنا 1.5 مہینہ اس کے پیچھے لگا رہا۔ یہ معاملہ تو کلیئر ہوگا، لیکن جو دیکھنا چاہتے تھے جیسے یہاں کام کر کے جب دیکھتے اب یہ بھیڑنے والے کہتے ہیں یار میرا نام نہیں لینا، وہ بدبخت آدمی تیرا نام تو کرامن کاتب نے لکھ لیا ہے۔ ہمارے ہاں لڑانے بڑھانے کے کام بڑے اچھے ہوتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ ایسے بندے سے، ایسی طبیعت سے مجھے اور آپ کو پناہ میں رکھے کہ 2 مسلمانوں کو، 2 لوگوں کو لڑانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ 2 ملے ہوئے آپس میں جدا کیوں نہیں ہو رہے۔ ابو جہل جب محفل میں آیا، کہنے لگا اس کے ساتھی، کہنے لگا ابو جہل وہ سردار جی دیکھ لیا بھائی، بڑی تو انہیں مارتا تھا کہ میں اللہ کے رسول سے ڈرتا نہیں، اور سردار جی اللہ کی قسم اگر ہم سارے مل کر بھی آپ سے کہتے ہیں نا پیسے دینے والا بندہ تو نہیں ہے، اور یہاں 2 لفظ بھی نہیں، اور کیسے سکون سے تم نے پیسے دے دیے۔ کہتا ہے بدبختو تم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ تو تھا، مسافر تھا، اللہ کے رسول، آگے نہیں،
جو میری آنکھ نے دیکھا وہ تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ رحمت العالمین میں تعریف پڑھ کے دیکھیے، ایک روایت میں کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں تھے، ان کے برابر میں خون خوار اونٹ تھا، اگر میں انکار کرتا وہیں پکڑ کے میرا کام اتار دیتا۔ میں نے بھی خوف کے مارے پیسے دیے ہیں، خوشی سے میں نے بھی نہیں دیے۔ یہ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو رکھنا تھا، بات سمجھ رہے ہو؟ اس ماحول کو دیکھ کر رب کریم کی رحمت جوش میں آئی، اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہا کہ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر، کس صورت میں؟ کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر ایک احسان عظیم کیا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جو ان کو میری باتیں سکھاتا ہے، کتاب کی باتیں سکھاتا ہے، انہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے لوگ، اور واقعی آپ کے آنے کے بعد روشنی ہی روشنی پھیل گئی، کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا گیا، توحید کا علم جو ہے بلند ہوا۔ وہی جو بت پرست تھے، وہی جو وہم پرست تھے، وہی جو لوگ جو ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، بڑے توحید کے مت والے بن گئے، توحید کے پروانے بن گئے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن، خون کے پیاسے۔ اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ ایک دوسرے کے محافظ بن گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ کا نتیجہ تھا، یہ آپ کے کریمانی طبیعت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے بڑے بہترین انداز سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا۔ تو فرمایا کہ میں نے احسان عظیم کیا، اور واقعی یہ لوگ جو جانتے تھے احسان عظیم کو، انہوں نے بھی واقعی سے احسان کو جانا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن کی بازی انہوں نے لگا دی۔ محبت کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں محبت؟ نام آ جائے تو خالی چومنا ہے ہاتھ کو؟ محبت کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ شرط ہے کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ جو کہیں اس کو قبول کرنا ہے، آپ جس سے روکے اسے رکنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، وہ بھی کون سی؟ سونے کی، گولڈ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگلی کو پکڑا اور اس انگوٹھی کو پکڑ کے آپ نے پھینک دیا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے انگلی میں جہنم کا انگار بن رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے لاکٹ بناتے ہیں اور یہ ایک بٹن کھول دیتے ہیں تاکہ بندہ کو نظر آ جائے کہ میں نے کچھ پہنا ہوا ہے۔ شرم آتی نہیں اسے؟ یہ عورتوں والا کام کیا ہوا ہے، یہ سونا عورتوں کو اللہ نے اجازت دی پہننے کے لیے، مرد کے لیے کاروبار کی اجازت ہے، آپ سونا یوز نہیں کر سکتے، آپ ریشم استعمال نہیں کر سکتے، یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مرد اس کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کا انگار لے کے انگلیوں میں چل رہے ہیں، تو آپ نے اٹھا کے اسے پھینک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ چلے گئے، محفل سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس صحابی سے کہا گیا کہ بھائی اپنی چیز اٹھا لو، اس کو بیچ بانٹ دینا یا گھر پہ رکھ لینا یا کوئی کام میں لے آؤ۔ کیا کہتا ہے؟ تو میں نے تو نہیں اٹھانی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی قسم جس چیز کو میرے پیغمبر نے میرے ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دی ہے اس کو میں نے نہیں اٹھانا۔ جس نے اٹھانا ہے اٹھا لے، لیکن میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا کہ میرے ہاتھ سے میرے پیغمبر نے اٹھا کے پھینک دیا، اٹھا کے میں اپنی جیب میں ڈال دوں، ایسا ممکن نہیں۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں فور عمل کرنا۔ ایک بندہ، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول
جس کے پاس بھی جاتا ہوں رشتے کے لیے کوئی مجھ سے رشتہ نہیں کر رہا، قد کا چھوٹا بھی ہے، غریب بھی ہے، مالدار بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رشتہ جو آتا ہے میری آپ کی بچی کا تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے، اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے، اپنے صحابی سے فرمایا کہ بات سنیں اور میرے صحابی، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ بندہ جب شادی کرتا ہے تو 4 چیزیں دیکھتا ہے، کوئی اس کے خاندان کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے حسب نسب مال کو دیکھتا ہے کہ یہ مالدار کتنی ہے، کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ عورت خوبصورت کتنی ہے، اور کوئی اس کی دینداری کو دیکھتا ہے، یعنی خاندان، مالداری، خوبصورتی اور دینداری۔ اور میرے صحابی کہ اللہ کے رسول، کہا کہ 3 باتوں کی طرف مت دیکھنا، نہ عورت کے نسب کو دیکھنا ہے، نہ تو نے خوبصورتی کو، نہ مالدار کو دیکھنا کہ یہ دیندار کتنی ہے۔ آج دینداری آج میں اور آپ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے، بندی کیسی ہے، مال کتنا ہے، خوبصورت کتنی ہے، خاندان کتنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ دینداری کتنی ہے۔ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جاتا ہوں مجھے کوئی رشتے کے لیے ہاں نہیں کرتا، آپ ہی تو کہیں میری سفارش کر دیجئے نا۔ فرمایا کہ فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ، اس کے ایک بچی ہے، اس کو کہہ دو کہ تجھ سے نکاح کر دے۔ اب گویا کہ آرڈر ہو گیا کہ لحاظ سے یہ گیا، آواز دی، بندہ باہر آیا، جی، کہا اللہ کے رسول نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ کی جو بچی بیٹھی ہوئی اس سے میرا نکاح کر دیجئے۔ صبر کرو، میں گھر سے ہو کیا ہوں۔ گھر والی نے پوچھا کون ہے؟ کہا جلیبیب ہے۔ کیوں آئے؟ کہا بھیجا ہے اللہ کے رسول نے کہ ہم اپنی بچی کا ایسے نکاح کر دیں۔ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی کہ بھائی جلیبیب سے بڑے بڑے رشتے ہمارے پاس آئے، ہم نے ہاں نہیں کی تو ہم جلیبیب کو کیوں دینے لگے؟ اسے معلوم تھا کہ کیونکہ علاقے میں تو پتہ پڑ جاتا ہے کہ جی فلاں بندے کو کوئی نہیں دے رہا، کہ ہم کیسے بھائی کریں گے، ہم تو نہیں کریں گے رشتہ، جاؤ جواب دے آؤ۔ جا رہے ہیں، جس لڑکی کا جس بچی کا نکاح ہونا ہے وہ سارا ماجرا سن رہی ہے، ماں باپ کی باتیں بھی سن رہی ہے۔ جب یہ جانے کے لیے کہتے ہیں ابا ادھر آئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بندہ جو ہے اس کو جواب کا نہیں، آپ اس کو جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہا کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کہ مجھے بھی اس میں اختیار کیوں نہیں دیا گیا، مجھ سے اس میں مشورہ کیوں نہیں لیا گیا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی کھلی گمراہی میں پہنچ گیا۔ کہا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، جب میرے لیے میرے پیغمبر نے رشتہ بھیجا ہے تو آپ کون انکار کرنے والے، میرا ایسے نکاح کر دیجئے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے پیغمبر نے میرے لیے بہتری سوچی ہوگی۔ اس عورت کو، اس لڑکی کو معلوم ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ مدینے میں کوئی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے لیے انتخاب کس نے کیا ہے؟ میرے لیے میرے پیغمبر نے انتخاب کیا ہے، میرے پیغمبر کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے، جا کے پڑھ کر دیکھیے کہ اس نکاح کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی دولت دی کہ مدینے کی عورتیں رشک کرتی تھی کہ نکاح ہو تو ایسا ہو، شادی ہو تو ایسی ہو، جوڑا ہو تو ایسا ہو۔ اس کو کہتے ہیں کہ برکت، اور اس کو کہتے ہیں اللہ اس رسول کی بات کو ماننا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ یہ نہیں کہ ہم نے باتیں تو بڑی کی ہیں، کھانے بھی اچھے کھا لیے، پتہ پڑا کہ نسوار بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پتہ پڑا کہ داڑھی چھوڑنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں، پتہ پڑا کہ ہم سود چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، پتہ پڑا کہ ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ باتیں اتنی کرتے ہو محبت کی، اور جب آ جائے بات سنت کی، اللہ کے بندے اگر اللہ نے جو احسان کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے کہ احسان ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔
نہ اپنے من کا خیال کیا، نہ تن کا خیال کیا، نہ گھر کا خیال کیا، نہ گھاٹ کا خیال کیا، نہ بچوں کا خیال کیا، نہ عورتوں کا خیال کیا، نہ زمین کو دیکھا، نہ وطن کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ دکانداری کو دیکھا۔ یقین جانیے کہ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، کیونکہ یہ محبت کرنے والے لوگ تھے، میری آپ کی طرف باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرتیں بھی کی، جہاد بھی کیا، مالوں کے ساتھ بھی اور جانوں کے ساتھ، کہا کہ اللہ کے بعد بڑے درجے والے ہیں یہ، اولئکم الفائزون۔ او انسانوں سن لو، دنیا والوں، قیامت تک یہ آیات تلاوت کرتی جائے گی۔ سورہ توبہ میں فرمایا کہ دراصل یہی لوگ کامیاب ہے۔ کہا کہ میرے پیغمبر کے جو ساتھی تھے، کوئی معمولی انہوں نے تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ جو اللہ نے کہا نا میں نے احسان عظیم کیا ہے، انہوں نے پہچانا تھا کہ احسان عظیم کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ کہا انہوں نے ایمان کے بعد ہجرتیں بھی کی۔ ہجرت کرنا، او بھائی گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، کاروبار چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے، جنم بھومی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل گئے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں، دکان ہے، کافروں نے گھیر لیا۔ کہا صہیب جی کیا ارادے ہیں؟ کہ جا رہا ہوں ہجرت کر کے۔ کیا جی آپ کو یاد ہوگا صہیب کہ جب آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے آپ مسکین تھے، غریب تھے؟ بولا ہاں۔ پھر ہمارے علاقے میں آپ نے کاروبار کیا، پھر آپ اچھے خاصے مالدار ہو گئے۔ اب یہ جو ہمارے علاقے سے آپ نے مال کمایا ہوا ہے، آپ کاروباری بن گئے، آپ نے اچھا خاصا جمع کر لیا، یہ جمع پونجی یہ سارا کچھ سمیٹ رہے ہو، یہ سمیٹ سماٹ کر جو یہاں سے آپ سب کچھ لے کے مدینے چلے جاؤ گے؟ وہ سمجھ گئے کہ بد نیتوں کی نیت کچھ اور ہی ہے، یہ مجھ سے جو اتنے کراس کوشچن کر رہے ہیں اس کا مسئلہ ضرور مسئلہ ہے۔ میں کہا معاملہ تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں جب آپ کے ہاں آیا تھا میں مسکین آدمی تھا، باقی میں نے یہاں کاروبار کیا، اللہ نے برکت دی۔ اچھا ایک مجھ سے سمجھوتا کرو گے کیا؟ او بھائی سب تمہارا، میں نے تمہارے ہاں کمایا ہے نا، مال تمہارا ہو گیا، پھر کہ مجھے ایسے تو جانے دو گے؟ وہ کہتے ہیں جیسے دو کپڑوں میں تو جانو گے، اس میں بھی جانے نہیں دو گے، سب کچھ تمہارا ہے۔ کہ ہمیں منظور ہے، جاؤ۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ اس نے اپنا کاروبار چھوڑ کے نقصان اٹھایا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ او میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، وہ مال جس کو تم نے خوب جمع کر رکھا ہے، وہ کاروبار جس کے مندے ہونے کا تمہیں خوف ہے، وہ مساکن ترضونہا، وہ بنگلے اور محل جن کو بڑے تم پسند کرتے ہو، بڑی محبت ان سے، احب علیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر میرے عذاب کا بھی انتظار کرو۔ انہوں نے کہا جی نہیں صاحب۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی چیز محبوب نہیں سوا اللہ اس کے رسول کے، نہ مال کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ کاروبار کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے احسان عظیم کو جانا۔ ہم نے اور آپ نے کیا جانا ہوگا؟ ہماری جلوت کو دیکھو، پھر ہماری خلوت کو دیکھو۔ مجھے اگر پرکھنا ہے، ویسے تو آپ کو بڑا پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہوں، میری تنہائی کو دیکھو کہ میرا کیا ہے۔ بندے کو تو اس کی پرکھ ہوگی اس کی خلوت میں کہ یہ تنہائی میں کیا کرنے والا بندہ ہے، کتنا ایسے اللہ کا خوف ہے۔ کہا کہ انہوں نے ہجرتیں کی۔ وہ دن بھی آیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول مشکل ہے یہاں رہنا، پھر
ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم کہیں نکل جائیں، ہم ہجرت کر جائیں۔ کہاں جاؤ گے؟ آپ جہاں مشورہ کریں۔ فرمایا میں نے سنا ہے کہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ اسمہ اچھا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے اور خدا ترس بندہ ہے، نکل جاؤ۔ اس میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہے، اس میں آپ کا داماد بھی ہے، اس میں علی مرتضیٰ رضی اللہ کا بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے، یہ سارے 100 کے قریب بندے ہیں۔ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنا علاقہ؟ کیوں اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں؟ آپ حیدرآباد سے کراچی شفٹ کیوں ہو گئے؟ یار کاروبار میں مزہ نہیں تھا، یار بچوں کی پڑھائی کاروبار کراچی میں ہے، اس لیے جاؤ گے نا۔ اصل میں شادی کی ہے نا، وہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ آپ نے کراچی میں رہنا ہے۔ جی جی، یہ خالص اللہ کے لیے، کوئی دوسری دنیا کا غرض نہیں ہے۔ 100 کے قریب بندے نکل گئے، کسی بھی طریقے سے پہنچ گئے حبشہ۔ مکے کے کافروں کو علم ہوا کہ بھائی مسلمان 100 کے قریب نکل گئے تو بڑا معاملہ ہو گیا، یہ آج 100 200 200 300 ایک جگہ جا کے اکٹھے ہو جائیں گے، بڑی طاقت بن جائیں گے، مسئلہ بنا دیں گے، جاؤ ان کو لے آؤ۔ مکے کے کافر 2 بندوں کو، ایک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور دوسرا ایک عبداللہ، 2 بندوں کو سفیر بنا کر بھیجا اور خوب چمڑا بھی دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نجاشی سے ان کے تعلقات تو تھے، سفارت تو تھا ان کا کہ چمڑا خوب پسند کرتا ہے، خوب جو ہے تحفے موفے لے گئے، بادشاہ سے ملاقات کی۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے ہمارے علاقے کے کچھ نوجوان آپ کے علاقے میں آئے ہیں، نہ ہمارے دین پر ہیں نہ تمہارے دین پر ہیں، بات تو صحیح کر رہے، ایک تیسرے دین پر ہیں، کیونکہ مکے کے لوگ مشرک تھے، مسلمان کا دین اسلام تھا، اور وہ جو حبشہ کے لوگ تھے یہ عیسائی تھے۔ اب ہمارے بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ مہربانی کر کے ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ نجاشی نے کہا بات سنو، یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ ان کے سامنے تمہاری بات نہ ہو، ان سے کچھ نہ پوچھو، ایسے ہی تمہارے حوالے کر دوں؟ کیوں نہ تمہارے کو سامنے بٹھا کر کچھ میں بھی سن لوں کہ آخرکار یہ لوگ کیوں آئے ہیں، کیا چیز ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا ان کا؟ ٹھیک ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمیں علم ہو گیا تھا کہ اس طرح ہمیں لینے آئے ہیں۔ اب ہم نے 2 چیزیں طے کی آپس میں، ایک تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم سارے کے سارے نہیں بولیں گے، ہم میں سے کوئی ایک بولے گا، ہاں بیک میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم جواب دیں گے، لیکن ایک بولے گا۔ کون مقرر کیا؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی آپ نے سارا معاملہ ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کیا تھے کہ مسلمانوں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کیا ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، حقیقت بیان کرنی، اگر یہاں سے نکالے گئے تو پھر بھی ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے آپ نے نہیں، ناراض ہو جاؤ گے، کل کسی کو ₹1,00,000 دینا ہے تو سونے سے پہلے 50 باتیں سوچتا ہوں کہ بندہ آئے گا اس کو ٹوپی میں نے پہنانی ہے، ٹوپی سمجھتے ہو نا؟ یہ تو تمہارا کاروبار ہے، یہ تو پہنانا کہتے بڑا ماہر ہے بھائی، میں نے کہا ہاں واقعی ماہر ہے، اس سے تو کاروبار کے گر سیکھ رہے۔ میں نے کہا حیا کرو، ایک تو جھوٹ سکھا دو، گر سیکھو۔ میں نے کہا بدبختوں کو نیک سیکھو، گر کیا سیکھنا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا دیکھیے کہ علاقے غیر کے اندر ہیں، کسی وقت نکالے جا سکتے، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے بھائی، بات اسٹریٹ فارورڈ کلیئر ہوگی چاہے ہمارے خلاف کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، حاضری بھی آ گئی۔ مسلمان کہتے ہم نے دیکھے مکے کے کافر بھی آئے ہوئے ہیں، بادشاہ بیٹھا، اس کے مصائب، اس کے وزیر مشیر، یہ سب پارلیمنٹ پوری بیٹھی ہوئی ہے، جو کریم لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اتنے لوگ آ گئے، یہ پیچھے اس کو لینا ہے کہ چلو دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، آخر معاملہ کیا ہے۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھئی ان کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا بادشاہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم مشرک تھے، ہم معاشرے میں ساری برائیاں اس نے گنوائیں، اللہ نے احسان کیا، ایک نبی بھیجا جس کی صداقت، جس کی امانت، جس کے کردار کو، جس کے اخلاق کو یہ سارے مکے کے لوگ جانتے ہیں۔ زندگی میں کسی سے جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں خیانت نہیں کی،
امانت پاسدار بہترین. انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, پڑوس والوں کے ساتھ معاملات اچھے کرنے ہیں, یعنی اچھی اچھی باتیں سکھائیں. جب ہم نے اس پر عمل کیا تو ہماری قوم نے مارا پیٹا تکلیفیں دی. اس کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہم آپ کے علاقے میں آئے. اچھا یہ بتاؤ کہ جس نبی نے نبوت کی دعویٰ کی ہے, آپ کہتے ہو اللہ کا نبی ہے, جی نبی ہے, اس پر کچھ نازل بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ کیوں نہیں؟ کہ سناؤ. سنانا شروع کیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے بندے زکریا پر جو احسان کیا لوگوں کے سامنے بیان کر دو. اذ نادى ربہ نداء خفیا, جب آہستہ سے اپنے رب کو پکارنے لگے, چھپ کر اپنے رب کو پکارنے لگے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, او مولا کریم ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں, لیکن آپ سے مانگ کر کبھی بھی نا امید نہیں ہوا. وانی خفت الموالي من ورائی وکانت امراتی عاقرا, پیچھے خاندان سے بھی خوف رکھتا ہوں, بیوی بھی میری بانجھ ہو چکی ہے, ایک بیٹا عطا کر. کتنے بیٹے مانگ رہے ہیں؟ ایک. کتنی عمر ہے؟ 90 سال کی عمر ہے, رب سے نا امید نہیں ہے. جبھی تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے جو ہے نا الگ مانگ رہے ہیں, چھپ کر مانگ رہے ہیں. ابھی نہ کوئی بابا کہتے, کوئی بالکل بوڑھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے, تو یہ سارے نوجوان ہنسیں گے, وہ بھائی بابا ابھی بھی مانگ رہا ہے کیا؟ تو کیا اللہ کے فرماتے کہ آج سے مجھے پکارا تاکہ میری بات کو کوئی نہ سنے, بس رب تو سننے والا ہر جگہ. اور یہاں مجھے آپ کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہیں کسی بھی حال میں مجھ سے نا امید نہیں ہونا. جب ایک 90 سال کا بوڑھا مجھ سے نا امید نہیں ہے, اور نوجوان تیری شادی کو تو بھی 10 سال بھی نہیں گزرے, پھر اولاد نہیں ہوئی, پھر کیا کرو گے؟ در در کی ٹھوکریں, ادھر کی مٹی چاٹ رہا ہے, ادھر کی چاٹ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. سورۃ شورى میں فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے, جس طرح چاہے پیدا کرے, جسے چاہے بیٹیاں دے دے, جسے چاہے بیٹے دے دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا, جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے. ویجعل من یشاء عقیما, جسے چاہے کہ بے اولاد کر دے. 4 ہے جوڑے دنیا میں, اللہ نے چاروں گنوائے. کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ سارے کا سارا اختیار میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں جسے چاہوں خالی بیٹیاں دے دوں, میں جسے چاہوں خالی بیٹے دے دوں, میں جسے چاہوں اس کو دونوں بیٹے اور بیٹیاں دے دوں, اور جسے چاہوں بے اولاد کر دوں. ایک شادی, دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی شادی, مرتا مر گیا, ارب پتی کھرب پتی ہے, اکیلا آیا دنیا سے اکیلا چلا گیا. یاد رکھیے اولاد نہیں ہوئی. ایک ریڑھی چلانے والا جس کے 10 بچے, ابا جی بیٹا آ رہا ہوں, اچھا آ رہا ہوں, وہ مسکین جو ہے بچوں کو پالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے, اور یہ کروڑ پتی کو اولاد نہیں ہے. کہا کہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور یہاں ہمیں بتا دیا گیا کہ امید مجھ سے وابستہ کرو, جس طرح میرا بندہ میرا نبی مجھ سے امید واپس کر رہا ہے 90 سال کی عمر میں. اللہ نے فرمایا اے زکریا, ہم نے آپ کی بات کو قبول کر لیا. انا نبشرک بغلام, آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. اسمہ یحییٰ, جس کا نام بھی ہم نے رکھ لیا, جس کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے میں نے یہ نام بھی نہیں رکھا. اب سورۃ مریم کا 1.5 یا 2 رکوع تلاوت کیا ہے, بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری, رو رہا ہے.
تاریخ گواہ ہے کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی آنسو سے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. کہا کہ جو سنتے ہیں رسول پر نازل کیا گیا ہے آپ دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. قرآن سننے کے بعد بندے کے دل میں رقت آ جاتی ہے. کہا کہ ان کے آنسو جاری ہیں. آپ کے میرے کب آنسو نکلیں گے؟ جب 5000 کا نوٹ گم ہو جائے گا. پتہ نہیں کہاں گر گیا. اچھا بھائی اللہ دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہوتا رہتا ہے. باقی قرآن پورا یا سنایا جاتا ہے نا، قاری صاحب سناتا ہے نا، پورا سال کے 1 مہینہ پورا ہم سنتے ہیں. بس آواز سریلی ہونی چاہیے، باقی کچھ نہیں. ہم جھوٹ رہے ہیں، باقی کوئی معلوم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. حالانکہ انقلابی کتاب ہے یہ. اب دیکھیے کیسے بادشاہ میں انقلاب آتا ہے. کہتا ہے وہ مدینے وہ جو مکے سے آئے ہوئے یہ بندے تمہارے حوالے نہیں کروں گا. باہر نکلے، دونوں کہنے گھر بڑی بے عزتی ہوئی ہماری، پرانی ہماری شناسائی، ہم اس پہ آنے جانے والے، ہم سفیر بن کے آئے ہیں اور اس نے اس طرح بے ٹوکا دیا کہ جی آپ کو حوالے نہیں کریں گے. دوسرا کہتا ہے کل ایسی بات دوں گا، خبر دوں گا بادشاہ کو، ان کی ہریالی کی جڑ کٹ جائے گی. دوسرا کہتا ہے یار چھوڑ، اپنے رشتہ دار ہیں. کہتا ہے دین میں رشتہ داری نہیں چلتی. اچھا آگے بادشاہ صاحب جی کہا جن کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے معلوم ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اب اس نے دیکھا مذہبی چکر چلاؤ، کیا عقیدہ ہے بلا کے پوچھ لو نا. اچھا مسلمان کہتے ہیں کہ پھر دوسرے دن بلاوا آ گیا، آ جاؤ بھائی. آج بھی ہم نے یہ 2-3 چیزیں طے کی کہ ہمارے رہبر ہوں گے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال جواب دینا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے. بات ہم پھر بھی آج کلیئر کریں گے، جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لے. آگے محفل میں بادشاہ نے پوچھا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ سارے بیٹھے ہوئے وہی کل والے لوگ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ وہی جو ہمارے پیغمبر نے سکھایا. کیا سکھایا ہے؟ ما کان للہ یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. کہا کہ رب کے لیے لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ کسی کو اپنی بیوی بنائے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہو اللہ ایک ہے، الصمد بے پرواہ ہے، پورے قرآن میں ایک ہے الصمد، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جتنے بھی اس دنیا میں نبی آئے وہ سارے رب کے سامنے جھکنے والے، سارے نماز پڑھنے والے، سارے عبادت کرنے والے. جتنے بھی نیک بندے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والے. کہا تمہارا رب کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، تم سارے کے سارے اس کے سامنے جو ہے کیا ہے؟ انتم الفقراء. قرآن کہتا ہے کہ تم سارے کے سارے میرے در کے فقیر والغنی. کہا کہ بے پرواہ وہ بادشاہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بادشاہ ہے. کہا کہ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ کسی سے ہوا نہ اس سے کوئی ہوا ہے. کہا اس کی ضرورت کیا ہے؟ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. جب بھی کسی چیز کا ارادہ کہتا ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے. ایمانداری سے بتائیے، یقین دل کے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں نے بوڑھا نہیں ہونا، میں نے بیمار نہیں ہونا، میں نے مرنا نہیں ہے، تو کیا مصیبت پالو گے بچوں کو؟ کیا ضرورت ہے تمہیں؟ چھوڑو بابا، جب میں نے بیمار نہیں ہونا، جب میں نے مرنا نہیں ہے، میں نے تنگ دست نہیں ہونا، تو میں کیوں بچوں کی باتیں پالتا رہوں؟ کون ان کی سردردی اٹھائے گا؟ کما کما کے کھلا دو، بوڑھے ہو گئے تو سارا ان کا ہو گیا. نہیں بھائی نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز میرے اختیار میں ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو مجھے بتائیے کہ چیز کی ضرورت کیا ہے. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم نے ایک ککھ کے برابر بھی غلط نہیں کہا. تو وہاں شور مچ گیا. اس کے مشیر اور وزیر کہنے لگے بادشاہ کیا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ وہ سارے عیسائی تھے. عیسائیوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور مریم علیہ السلام اللہ کی معاذ اللہ بیوی ہے.
انہوں نے کہا یہ پورے کے پورے مسلمانوں کی تائید تو کر رہا ہے؟ کہا کہ سنو، آج کے بعد میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں انقلاب، اس کو کہتے ہیں تبدیلی۔ وہ پاکستان والی تبدیلی نہیں بھائی، میں دوسری تبدیلی کر رہا ہوں، سیاست سے نہیں آ رہا ہوں۔ جی جی، اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ کرسی کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی۔ اسے مارا بھی جا سکتا تھا، اسے معزول بھی کیا، بھائی تو مسلمان ہو گیا ہے، چل بھائی کرسی چھوڑ ہماری، جاؤ ان کے ساتھ۔ اسے مار بھی سکتے تھے، پرواہ نہیں کی۔ کہتا ہے اعلان کیا کر رہا ہے، او میرے کابینہ کے لوگوں، یہ مسلمان آج کے بعد میرے مہمان ہیں، میں شکایت نہ سنوں کہ اس میرے مہمانوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ اور اپنے وزیروں سے کہتا ہے یہ لوگ لائے ہیں کیا کچھ مکے والے میرے لیے؟ بولا ان کو واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے تمہارے تحفے، اللہ نے مجھے خوب دے رکھا ہے۔ اور پھر ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تم ایسے کرو کہ میزان لے آؤ، تولنے والی چیز لے آؤ، ایک طرف سونا رکھو اور اسے کہو کہ دوسری طرف بندہ تول کے مجھے دو، پھر سونے کے تول کے برابر بھی تمہیں بندہ نہیں دوں گا۔ رب نے مجھے حکومت دی تھی تو مجھ سے رشوت نہیں مانگی تھی، اس کے بندے تمہارے حوالے کرے تم سے رشوت مانگو، کوئی مجھے ضرورت نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ نجاشی اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، وفات پا گئے۔ جبریل امین نے آ کے بتایا کہ جی آپ کا ساتھی نجاشی آج فوت ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صاحب جتنے بھی ساتھی بیٹھے تھے، آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، ہم اپنے بھائی کے لیے نماز جنازہ غائبانہ ادا کریں گے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں کرنا آسان ہے، محبت رسول کہنا تو آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ محبت کی معنی کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا پیغمبر جو دے اسے لے لو، جس سے روکے سے رک جاؤ۔ آخر حدیث بتاؤں گا کیونکہ اس کا تعلق میری ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی ہے، ذرا غور سے سن لیں۔ اور یہ آج فیشن بھی ہے، ہر گھر میں کسی نے اپنا دکان کھول رکھا ہے۔ ہاں، رشتہ مانگنے جاتے ہو نا، ہاں جی آپ کی بیٹی کیا سیکھی ہوئی کیا ہے؟ بیوٹی پارلر کا کام اچھا کرتی، کہتے بیگم مزہ ہو گیا، بہو کی بہو مل گئی، پیسے کے پیسے بھی آ گئے۔ واہ بھائی واہ، اور لال جی کیا تمہاری حالت ہو گئی ہے، کیا تمہارا دین آ گیا ہے، باتیں تو بڑی کرتے ہیں۔ اس آیت پر صحیح بخاری کی حدیث پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کی تحت تشریح ہے۔ ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ اعلان کر رہے ہیں، لعنت ان عورتوں پر جو اپنے چہرے کے بالوں کو صاف کرتی ہیں، اپنے بھویں جو نا آنکھوں کے اوپر جو ہے اس میں ایسے پتلے کر دیتی ہیں، کان پر لعنت ہے۔ اپنے جو بالوں میں بال لگاتی ہیں، بڑا چرچا مچ گیا، پورا جو ہے نا مدینے کے اندر ادھم مچ گیا، عورتوں نے وہاں پہ احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ عبداللہ بن مسعود اس صحابی رسول نے کیا عورتوں کے لیے اعلان کر دیا کہ اس عورت پر لعنت اللہ کی جو اپنے منہ کے بال، اپنے چہرے کے بال صاف کرتی ہے، چاہے وہ تھریڈ سے کرے چاہے وہ کسی چیز سے بھی کرے۔ ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا، پڑھی ہوئی تھی، پڑھی ہوئی سے مراد یہ ہے کہ آکسفورڈ کی نہیں، کسی یونیورسٹی کی نہیں، پڑھی ہوئی سے مراد ہے کہ قرآن پڑھی ہوئی تھی۔ جی آ گئے عبداللہ جی، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، کہیں بھی ایسی لعنت کا ذکر نہیں ہے جو آپ نے ہم عورتوں پر لعنت کیا، وہ بھی ممبر رسول پر۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے؟ جی بالکل پورا پڑھا ہے۔ سورۃ حشر پڑھی ہے؟ بالکل پڑھی ہے۔ کیا اس میں آیت یہ پڑھی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا پیغمبر جو دے اسے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ؟ کہاں یہ پڑھی ہے؟ کہا یہ میں نے کانوں سے سنا ہے۔ یہ جو میں نے الفاظ کہے ہیں کہ بال صاف کرنے والے منہ کے بال صاف کرنے میں لعنت ہو، بھویں صاف کرنے کے لعنت ہو، اور بالوں میں بال لگانے والے پر والی پر لعنت ہو، یہ میں نے اپنے کانوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس لیے میں نے اعلان کیا۔ کہا بعد یہ کہ اپنے گھر کی بھی خبر لو۔ کیا ہوا؟ کہا یہ کام جو آپ نے بیان کیا ہے نا، اس میں سے کچھ تو تمہاری بیوی بھی کرتی ہے، اس کو تو کچھ نہیں کہتے آپ۔ عبداللہ نے فرمایا کہ باجے کے مرد کوئی نہیں میرے گھر، میری بیوی موجود ہے، جاؤ۔
گھوم کے آؤ، مل کے آؤ، اگر کوئی ایسی بات ہے آگے مجھے اطلاع دو۔ وہ عورت گئی، واپس آئی، کہنے عبداللہ میں نے یہ بات غصے میں کہی تھی، آپ کی بیوی میں کوئی ایسی بات نہیں۔ بولا سن لو، اللہ کی قسم اگر میری بیوی میرے پیغمبر کی نافرمان ہوتی، عبداللہ اس کے بستر پر نہ ہوتا۔ مجھے اس نافرمان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ رہے؟ تو جو اللہ کی بندیاں، اللہ کے بندے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں، لیکن حقیقت محبت یہ ہے کہ پیغمبر کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔